سلام پاکستان، جی ایس نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں یاسین اور میں ہوں محمد شفیق عباسی۔ ہیڈ لائن آپ نے جانی، آئے چلتے ہیں مزید خبروں کی طرف۔ وقار شہزاد علی کی رپورٹ۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے کہا ہے کہ دیہی علاقوں میں نمبرداران انتظامی مشینری کا انتہائی اہم ترین حصہ ہے۔ نمبرداران مردم شماری کے اہم کام کی تکمیل میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ اپنے متعلقہ گاؤں میں مردم شماری کا کام کرنے والی سرکاری ٹیموں کی معاونت مقررہ اہداف کے حصول میں انتہائی اہمیت طلب ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے نمبرداران پر زور دیا کہ وہ دیہات میں سرکاری احکامات پر عمل درآمد کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کریں اور مردم شماری کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے آگے بڑھ کر اقدامات کریں۔ حق نواز بیورو چیف مانسر شنکیاری ٹانڈا پل کے اوپر غیر قانونی پارکنگ روکنے کے لیے ٹریفک پولیس کی طرف سے شہریوں کو بھاری جرمانہ۔ شنکیاری بازار میں آنے والے لوگ پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے کافی پریشان، انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل۔ تفصیلات بتا رہے شنکیاری سے ہمارے بیورو چیف حق نواز تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حق نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس ٹی وی یو کے۔ ناظرین، اس وقت ہم لوگ موجود ہیں شنکیاری میں ٹانڈا پل کے اوپر۔ یہاں پہ جو مین وجہ بنی ہوئی ہے پارکنگ کو لے کے، یہاں پہ کیونکہ یہ مین شاہراہ ریشم ہے اور اس لیے گاڑیوں کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ پھر شنکیاری کے اندر پارکنگ بالکل بھی نہیں ہے، جس سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، خاص کر جو دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ شنکیاری میں شاپنگ کے لیے، تو پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور سب سے ستم ظریفی کی بات دیکھیے کہ جب ان کو پارکنگ نہیں ملتی تو پھر لوگ مجبوراً اس پل کے اوپر، یہ جو ٹانڈا پل ہے، اس پل کے اوپر گاڑیاں کھڑی کر کے بازار میں چلے جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے۔ اور پھر جب بازار سے وہ لوگ واپس آتے ہیں تو پھر ٹریفک پولیس اہلکار جو یہیں پہ کہیں آس پاس کھڑے ہوتے ہیں وہ بھاگ کے گاڑی کے آگے آ جاتے ہیں۔ ڈرائیور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ پھر وہ 2,000 روپیہ چالان کی مد میں ہمیں جرمانہ کیا جاتا ہے۔ تو ہماری ریکویسٹ ہے انتظامیہ سے، ڈی ایس پی شنکیاری سے اور اعلیٰ حکام سے کہ مہنگائی کے اس دور میں جہاں پہ سارا دن ڈرائیور گاڑیاں چلاتے ہیں، 200-400 روپیہ اپنے بچوں کے لیے لے کے جاتے ہیں، اس مہنگائی کے دور میں 200-400 روپیہ بھی بہت بڑی مشکل سے بچتا ہے۔ ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کچھ ان کا بھی خیال کریں اور اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں۔ یا تو اس پل کے اوپر کہیں پہ نو پارکنگ کا بورڈ نہیں لگا ہوا، جس کو دیکھ کے یہاں پہ لوگ چلیں، اپنی گاڑیاں کھڑی نہ کریں۔ نو پارکنگ کا بورڈ نہ ہونے کی وجہ سے بھی جو دور دراز علاقے سے لوگ آتے ہیں وہ یہاں پل کے اوپر گاڑیاں کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر اسی اثناء میں ٹریفک پولیس اہلکار جو ہیں وہ کہیں پہ چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھاگ کے گاڑی کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر ان غریب مزدور دہاڑی دار جو ڈرائیور حضرات ہیں، ان کو 2,000 روپیہ چالان کی مد میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو ڈی ایس پی شنکیاری اور ڈی پی او صاحب سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ یہاں شنکیاری میں پارکنگ کے مسئلے کو ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ تحصیل پسرور میں سٹی لیبر ونگ کیبنٹ کا اعلان۔ صدر نعیم نواز گل نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ ضلعی نائب صدر لیبر ونگ سیالکوٹ میاں ثاقب مہمان خصوصی تھے۔ پی ڈی ایم حکومت نے عوام سے جینے کا حق چھین لیا، مہنگائی کی ستائی عوام خودکشی پر مجبور ہے۔ نائب صدر لیبر ونگ پسرور رانا سانول پسرور۔ تفصیلات کے مطابق انصاف لیبر ونگ کے تحصیل صدر نعیم نواز گل نے سٹی لیبر ونگ پسرور کی باڑی تشکیل دیتے ہوئے نوٹیفکیشن جاری کر دیے۔ اس موقع پر نعیم نواز گل کا کہنا تھا کہ ہم عمران خان کے ویژن کے مطابق عوام تک خان کا پیغام پہنچائیں گے۔ انصاف لیبر ونگ عمران خان کی ہدایت پر قوم کو پی ڈی ایم ٹولے کے ملک دشمن اقدامات سے آگاہ کرے گی۔ انصاف لیبر ونگ کے قیام کا مقصد پارٹی کو مضبوط اور منظم کرنا ہے۔ مہمان خصوصی ضلعی نائب صدر لیبر ونگ سیالکوٹ میاں ثاقب کا کہنا تھا عمران خان نے قوم کو شعور دے دیا ہے، قوم امپورٹڈ حکومت اور اس کی سہولت کاروں کے چہرے پہچان چکی ہے۔ انصاف لیبر ونگ تحصیل پسرور کے نائب صدر رانا سانول کا کہنا تھا کہ عمران خان پی ڈی ایم کے اعصاب پر سوار ہو چکا ہے، دن رات عمران خان کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ انصاف لیبر ونگ ان کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف عوامی سطح پر خصوصی مہم چلائے گی۔ موجودہ حکومت نے عوام سے جینے کا حق چھین لیا، مہنگائی کی ستائی عوام خودکشی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ہم عوامی طاقت سے عمران خان کو 2 تہائی اکثریت چلائیں گے۔ چودھری عمر مجید گجر سٹی لیبر ونگ کا صدر، طارق محمود گل، سرفراز خان آفریدی کو سینئر نائب صدر، راحت لطیف بھٹی، علی کھوکھر، حکیم کامران چشتی نائب صدر، جبکہ صدام کھوکھر کو جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ رپورٹ سلیم سنی مینچسٹر۔ عصر حاضر مستقبل قریب کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے برطانوی مسلم نوجوان نسل کو جدید علوم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات اور علم شریعت پر عبور حاصل کرنا ہوگا۔ موجودہ دور کی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا محور و منبع صحیح معنوں میں دین اسلام ہے۔ ان خیالات کے سر مقررین نے سٹی حسنات کالج برائے اسلامی تعلیمات کی سالانہ تقریب تقسیم
اسناد اعزاز سے خطاب کرتے ہوئے کیا گیا۔ ادارے کے سربراہ پیر سید لخت حسنین شاہ کی صدارت میں ہونے والے اس تقریب کی مہمان خصوصی سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سجادہ نشین بھیرا شریف پاکستان صاحبزادہ پیر امین الحسنات شاہ تھے، جبکہ سی ٹی اسناد کالج سے فارغ التحصیل طلبہ طالبات کی برتدات نے والدین کے ہمراہ شرکت کی۔ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر اقتدار کرامت چیمہ نے کالج کی کارکردگی کے تعلیمی نظام پر روشنی ڈالی۔ پیر سید امین الحسنات شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ دین اسلام محض ایک مذہب ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے علوم و ہنر کا سرچشمہ ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ہی دین و دنیا کی کامیابی ہے۔ صاحبزادہ پیر سید لخت حسنین شاہ نے کہا کہ برطانیہ میں جدید تقاضوں سے نمٹنے کے لیے شریعہ کو پڑھنا اور سمجھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسلامی نظام تعلیم میں پوری دنیا کی بھلائی اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی اداروں کے فارغ التحصیل طلبہ برطانیہ کے مختلف اداروں میں اپنا بہترین کردار ادا کر کے ملک و ملت کا نام روشن کریں گے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی پیر سید امین الحسنات شاہ نے گریجویشن مکمل کرنے والوں کو اسناد پیش کی۔ تقریب میں برمنگھم اور دیگر مختلف شہروں سے برتدات نے شرکت کی، جبکہ آخر میں دعا بھی کروائی گئی۔ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ علم جو ہے وہ انسان کے لیے عزت آبرو ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا پیسے لے لو۔ I'd like to thank Hassanat College and our sheikhs and the director who started this college, and inshallah in future I'd like to do community. I feel very blessed to be studying with these amazing scholars from Birmingham. Allah Ta'ala reward them all. Thank you so much. Fellow sheikhs and teachers for always supporting us and helping us with our Arabic journey along the way. شکر ہے ہم پہلا اسلامی تعلیمی ادارہ ہیں یو کے میں جو فلی اکریڈیٹڈ ہے اکریڈیٹیشن سروسز سے، اور ہمارے بہت سے طلبہ یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ اب اس ملک کی جو بزنس مینجمنٹ بھی پڑھایا ہے ساتھ اسلامک اسٹڈیز کے، تو میں ادھر تقریباً 10 سال سے ہوں ان کے ساتھ اٹیچ، اور بڑا اچھا لگا ادھر آ کے اسٹوڈنٹس۔ مانسر ابراہیم میں سٹی رپورٹر 34ویں ماہانہ محفل نور قرآن انعقاد پذیر ہوئی۔ فیضان حیدری قرار کرم اللہ وجہ الکریم حیدری ہاؤس رہائش کا سید فرحان فضیلت شاہ قاسم مرشدی حیدری محلہ مگرہ جو سچا بالا کوٹ میں 32ویں ماہانہ محفل نور قرآن منعقد ہوئی۔ علامہ قاری بابر سیفی نے خصوصی خطاب کرتے کہا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں اللہ کے احکامات اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی۔ سید بلال حسین شاہ بخاری مسعودی محمد عطا اللہ مصطفیٰ نے تلاوت نعت پیش کی اور محفل کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی اور امت مسلمہ کے اتحاد و کامیابی کے لیے خصوصی اجتماعی دعا بھی کی۔ اس محفل میں عوام نے برتدات میں شرکت کی۔ خواتین کے لیے کاظمی ہاؤس میں اہتمام کیا گیا تھا۔ چترال کے سیاحتی مقام وادی کلاش کے بنیادی مرکز صحت بمبوریت کو عالمی ادارہ صحت نے جدید طرز کا ایمبولینس فراہم کیا، جس سے علاقے کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب اس ایمبولینس میں کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاحوں کو بھی بروقت بڑے ہسپتال پہنچایا جا سکے گا۔ تفصیل گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ سیاحتی مقام وادی کلاش بمبوریت کے بنیادی مرکز صحت کو عالمی ادارہ صحت نے ایمبولینس عطیہ کیا۔ یہ ایمبولینس جدید دور کے تمام سہولیات سے آراستہ ہے۔ اس ہسپتال کو 20-25 سال پہلے ایک اقلیتی ایم این اے نے ایمبولینس ڈونیٹ کیا تھا، مگر باقاعدہ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ ایمبولینس ناکارہ ہو چکی ہے۔ ایمبولینس کے آنے سے وادی کیلاش کے مسلم اور کیلاش دونوں قبیلوں کے لوگ بہت خوش ہیں۔ اس سلسلے میں BHU بمبوریت میں ایک تقریبی منعقد ہوا جس میں ڈپٹی کمشنر چترال محمد علی مہمان خصوصی تھے۔ DHO چترال ڈاکٹر فیاض رومی کے مطابق اس ایمبولینس کے آنے سے یہاں کے مریضوں کو بہت سہولت ہوگی۔ دیکھیں یہاں پہ ایمبولینس تو یہاں پہ تھا پہلے بھی، چونکہ 2 سال پہلے ہم نے سارے ایمبولینسز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ریسکیو 1122 کو دی ہوئی ہیں، تو اس کے بعد سارا جو آپریشن ہے ایمبولینسز کا وہ ریسکیو 1122 کے پاس ہے، اور ہم نے سمیت ڈرائیور جو ہے ان کو ہینڈ اوور کی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے یہاں پہ سیزن میں ہمارا ایک ایمبولینس یہاں پہ BHU میں اسٹینڈ بائی رہتا تھا، لیکن ابھی جو ہے یہ نیا جو ایمبولینس ہمیں ملا ہے اس کو بھی ہم نے لاسٹ ٹائم جو یہاں پہ WR آئے تھے ڈاکٹر پلیتا مہیپالا WHO کے، اس کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی، تو اس نے یہ جو موڈیفائڈ جو ایمبولینس ہے یہ ہمیں دیا ہے۔ یہ ویل ایکوپڈ ایمبولینس ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمارے ٹورسٹ سیزن میں بھی
اور اس کے علاوہ بھی یہاں پہ جو پیشنٹ ٹرانسپورٹیشن کے جو ایشوز تھے ہمارے، چونکہ فار فلنگ ایریا ہے بمبولیت، اور یہاں سے جو مریضوں کو لے کے جانا ڈی ایچ یو اسپتال یا ڈاؤن ڈسٹرکس، وہ کافی ایشو آ رہا تھا، تو اس سے یہ مسائل انشاءاللہ ہمارے حل ہوں گے۔ ڈپٹی کمشنر چترال نے اظہار خیال کرتے ہوئے WHO کا شکریہ بھی ادا کیا۔ سب سے پہلے آپ نے پہلا سوال کیا تو اس کے اندر اس کا جواب ہے کہ روڈ انفراسٹرکچر جو ہے وہ ضروری ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر جو بڑا ایشو آ رہا ہے وہ کنیکٹیوٹی ایشو ہے، اس کنیکٹیوٹی ایشو کو جو ٹیلی نار کا مسئلہ ہے اس کو بھی، اور تیسرا ایشو جو DSL کا بتایا وہ ہے۔ اگر جب آپ کنیکٹیوٹی دیں گے تو تب جا کے ٹورزم بھی پھیلے گی اور جو ہے لوگ زیادہ زیادہ آئیں گے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ آف جو انفراسٹرکچر ہے ہوٹلس کا، اس کو اگر ہم کسی ایسی اس بنیاد پہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کی آج میں آیا ہوں تو انشاءاللہ ہم افتتاح کر رہے ہیں کچھ دنوں میں، PDDC کو بھی ہم ایکٹیو بنا رہے ہیں، اور یہاں جو کیمپنگ پاڈز ہے اس کو بھی ہم اس ایکٹیو کریں گے، تو ایک تو لوگوں کی رہائش کا مسئلہ بھی حل ہوگا باہر سے جو لوگ آئیں گے، اور اس کے اندر بھی ہم انوالومنٹ جو کر رہے ہیں وہ لوکل کمیونٹی کو کر رہے ہیں، تو لوکل کمیونٹی کی انوالومنٹ کے ساتھ ساتھ تاکہ اس کا جو کلچر ہے وہ بھی تباہ نہ ہو، اور جو لوگوں کا انگریس ہے وہ بھی نہ ہو سکے، اور جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو ہم پازیٹیو پیغام دے سکیں، اور جو کیلاش ویلی کے لوگ ہیں وہ اس کی اونرشپ لیں اور وہ اس بزنس کے اندر وہ آگے آئیں تاکہ اس علاقے کے اندر لوگوں کی جو ہے زندگی میں تبدیلی آ سکے۔ کیلاش سماجی کارکن شاہرہ کا کہنا ہے کہ اب یہاں کی خواتین زچگی کے کیس میں آسانی سے چترال اسپتال کو اس ایمبولینس پہ پہنچایا جا سکے گی۔ میں صرف کیلاش کی بات نہیں کروں گی، سارے ہم کمیونٹی مسلم بھی سارے ادھر رہ رہے، تو یہ ہمارے جو خواتینوں کے بارے میں بات کر رہے، تو میں تو سوچ رہی ہوں سب سے بڑی بات جو ہے وہ زکام کے لیے اگر کچھ اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہے تو وہ تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا مسئلے ہیں کیا نہیں نا۔ اگر اس طرح کی جو ڈیلیوری کے کیس ہوتے ہیں یہ تو اچانک ہوتا ہے، اگر اس طرح کی کوئی مسائل ہو تو اس کے لیے تو مطلب وہ کرنا پڑتا ہے، تو یہ بڑی بات میری نظر میں یہ بڑی بات ہے، باقی وہ اس طرح نہیں ہے۔ You're watching GSTV UK. Keep watching.